مسلمان عزم کریں کہ رمضان المبارک میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ مولانا حامد محمد خان۔ جماعت اسلامی ہند یاقوت پورہ کے زیر اہتمام جلسہ استقبال رمضان المبارک کا انعقاد عمل میں آیا۔ جماعت اسلامی ہند یاقوت پورہ کے زیر اہتمام جلسے استقبال رمضان میں مولانا حامد محمد خان، مرکزی سیکرٹری جماعت اسلامی ہند و سابق امیر تلنگانہ حلقے جماعت اسلامی ہند یاقوت پورہ کے زیر اہتمام سعید ولا فنکشن ہال رین بازار میں منعقدہ جلسے استقبال رمضان المبارک میں اپنے صدارتی خطاب میں کہا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ابھی سے عزم کر لیں کہ وہ رمضان المبارک میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ہی دنوں میں ہم پر عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ اس ماہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم المرتبیت سے نوازا ہے، عظیم المرتبت قرار دیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے برکت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا ہر لمحہ، ہر ساتھ خیر و برکت ہے۔ لہذا مسلمان اس ماہ کا احترام کریں، لہو لعب اور فضولیات سے پرہیز کریں۔ مولانا نے کہا کہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ مولانا نے روزہ داروں کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان بھی ہے، جس میں سے صرف روزدار داخل ہوں گے اور ان کا استقبال کیا جائے گا۔ سلسلہ خطاب جاری رکھتے ہوئے مولانا حامد محمد خان نے کہا کہ اس ماہ کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت اور تیسرا حصہ جہنم سے نجات کا ہے۔ مولانا نے کہا کہ ہم معمولی باتوں کو بہانہ بنا کر روزہ نہ چھوڑیں۔ روزہ خود لوگوں کا سخت انجام بتایا گیا ہے، روزہ خور لوگوں کا سخت انجام بتایا گیا ہے۔ مولانا نے کہا کہ روزہ خدا خوفی کا نام ہے۔ اس ماہ میں ہم اللہ سے لو لگائیں اور قرآن مجید کی خوب تلاوت کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ مہمان مقرر مولانا مفتی عبد الفاتح سبیلی وفاق العلماء تلنگانہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ ہم تقوی کی صفت پیدا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم رمضان المبارک میں قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں، قرآن کے احکامات کو جانیں، غور و خوض کریں، اس پر عمل کریں اور ساری دنیا پر اس کو نافذ کرنے کی کوششیں کریں۔ مولانا سبیلی نے کہا کہ انسان کی آخری منزل جنت ہے اور جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ مولانا نے نصیحت کی کہ ہم رمضان المبارک میں لڑائی جھگڑے، اختلافات اور ایک دوسرے کی حق تلفی سے دور رہیں گے۔ مولانا سبیلی نے کہا کہ رمضان المبارک کو مسلمان اس طرح گزاریں کہ ساری دنیا میں الہ واحد اللہ کی پرستش کا ماحول پیدا ہو جائے۔ ڈاکٹر نعمان حسن رضوی، سیکرٹری ڈیر نے اس موقع پر روزے کی زندگی پر مثبت اثرات عنوان پر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ روزہ کئی طرح سے بہتر صحت کا ضامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزے کے اثرات انسانی صحت پر رمضان کے بعد بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نعمان رضوی نے کہا کہ روزے کی وجہ سے انسانی جسم کی اضافی چربی میں کمی کے علاوہ کولیسٹرول، ذیابیطس اور دیگر امراض پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے رمضان المبارک کے علاوہ عام مہینوں میں بھی پیر اور جمعرات کے نفل روزے رکھنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان میں تلن کی چیزوں سے پرہیز کریں اور سادہ غذا استعمال کریں۔ امیر مقامی محمد اماد الدین نے افتتاحی کلمات پیش کیے اور رمضان المبارک کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ مولانا محمد عبد الحفیظ عظیمی، رکن مقامی شورا نے سورہ بقرہ کی آیات سے درس قرآن پیش کیا۔ ماسرہ فان فہیم نے ترانہ پیش کیا۔ محمد حسام الدین متین نے پروگرام کی کارروائی چلائی۔ محمد ذکی الدین تنظیمی سیکرٹری کے کلمات تشکر و دعا پر جلسے کا اختتام عمل میں آیا۔ جلسے میں کثیر تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔